اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم کتاب عقائد امامیہ میں امام سجاد علیہ السلام کی کارکردگی جو آپ علیہ السلام نے عاشورہ کے بعد خدمت اسلام اور امت مسلمہ کی خدمت کی، اس خدمت کا جو امام علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا اور جس طریقے سے امام علیہ السلام نے اس خدمت کو انجام دیا، وہ طریقہ امام علیہ السلام کا دعاؤں کا طریقہ تھا کہ جو ایک بہترین اسلوب اور طریقہ اور انداز تھا. امام علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے خدمت اسلام اور مسلمین انجام دی، اور اللہ عز و جل کی توحید، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تمام امور کو اس میں بیان، دعاؤں میں بیان کیا. آج ہم دوسری بات جو ہے اسی ذیل میں کرتے ہیں، نیت ثانی، یعنی جو دعائیں امام علیہ السلام نے کی ہیں اور وہ کس طریقے سے ممتاز تھیں، کس طریقے سے وہ بہترین دعائیں تھیں. پہلے بتایا کہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا امام علیہ السلام نے کیسے کی اور کس طریقے سے کی، اور اللہ عز و جل کی یعنی کس طریقے سے حمد و ثنا فرمائی اور کیسے اللہ سے مناجات کی، کس طریقے سے دعا امام علیہ السلام نے کی. دوسرے کیا ہے الثانی، یعنی دوسرا طریقہ، جو یعنی دوسری بات، بیان فضل اللہ تعالی علی العبد وعجز العبد عن اداء حقہ. دوسرے کہ اللہ عز و جل کے فضائل، اس کے فضل کا بیان کرنا بندوں پر، اور بندوں کا عاجز ہونا اس کے حقوق کے ادا کرنے سے. یعنی اللہ عز و جل اپنے بندوں پر کیسے فضل فرماتا ہے، اللہ عز و جل اپنے بندوں کے اوپر فضل و کرم فرماتا ہے، اور بندے عاجز ہیں اس کے حقوق کو ادا کرنے سے. مہما بالغا فی الطاعۃ والعبادۃ والانقطاع الیہ، چاہے جتنا کوئی اللہ کی اطاعت کر لے، چاہے کتنا کوئی اللہ کی عبادت کر لے، چاہے کتنا ہی وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص اور مخصوص کر لے، کتنا ہی وہ وقت دے لے، لیکن اللہ عز و جل کی حق کو ادا نہیں کر سکتا. بندہ عاجز ہے، اللہ عز و جل کے حقوق کو ادا کرنے میں عاجز ہے. کما تقرأ فی الدعاء 37 جیسے 37ویں دعا میں آپ فرماتے ہیں اللہم انا احدا لا یبلغ من شکرک غایتا الا حصل علیہ من احسانک ما یلزمہ شکران. اے میرے پروردگار، کون تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ کون شکر کی انتہا کو پہنچ سکتا ہے؟ کون تیرا شکر ادا کر سکتا ہے؟ اللہم ان احدا لا یبلغ، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، من شکر کا، تیرے شکر سے، غایتاً الا حصل علیہ، آخر تک، یعنی تیرا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیرے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا کوئی، الا حصل علیہ من احسانک ما یلزم شکران، مگر یہ کہ پھر اس کو فوراً تیرا احسان حاصل ہو جائے گا جو پھر شکر کا مستحق بن جائے گا. تو اس کے اوپر شکر پھر لازم ہو جائے گا، اس کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ وہ تیرا شکر کرے. اللہم ان احدا لا یبلغ من شکرک غایتا الا حصل علیہ من احسانک ما یلزمہ شکران. اے میرے پروردگار، کوئی ایسا نہیں کہ جو تیرے شکر کا حق ادا کرتے ہیں، کوئی پہنچ نہیں پائے گا انتہا تک تیرے شکر کی، مگر یہ کہ وہ اس پر پھر تیری طرف سے کوئی احسان ہو جائے گا اور پھر اس کے اوپر شکر لازم اور ضروری ہو جائے گا. وَلَا يَبْلُغُ مُبْلَغًا مِنْ طَاعَتِكَ
وَإِنِ اجْتَهَدَ إِلَّا كَانَ مُقَصِّرًا دُونَ اسْتِحْقَاقِكَ بِفَضْلِكَ، اور کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا کہ تیری اطاعت کا حق ادا کر دے. وَإِنِ اجْتَهَدَ، اگر وہ کوشش کرے بھی چاہے جتنی کوشش کرے، إِلَّا كَانَ مُقَصِّرًا، مگر یہ کہ وہ مقصر ہوگا، یعنی نہیں کر سکتا، تیری اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتا. دون استحقاقک بفضلک، سوائے اس کے کہ تو اس کے اوپر اپنا فضل کرے. یعنی تو اگر فضل کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی تیری حق اطاعت، اگر تو عقاب کرنے پر تل جائے، عقاب کی سوچ لے، ارادہ کر لے، تو پھر کوئی تیرے عقاب سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ کوئی حق اطاعت ادا کر ہی نہیں سکتا، قاصر ہے. بھلے فَإِن، بس اللہ کے بندے یعنی عاجز ہیں، ان شکرہم وعبدہم مقصر من طاعتک، یعنی جو بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے وہ بھی عاجز ہے کہ تیرا شکر نہیں کر سکتا، اور جو تیری عبادت کرنے والے ہیں بندوں میں سے وہ بھی مقصر ہے تیری اطاعت میں. سلام اللہ علیہ. بسبب عظم نعم اللہ تعالی علی العبد التي لا تتناہی یعجز عن شکرہ، اور سبب اللہ عز و جل کی نعمتوں کا، یعنی کہ جو لا متناہی ہیں، نعمتیں لا متناہی، ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہیں، یہ سبب بنتی ہیں بندے کے عجز کے لیے کہ بندہ کتنا ہی شکر کر لے، پھر اس پر نعمت اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، پھر اللہ اس کو نعمت نازل کر دیتا ہے، پھر اس کو اللہ نعمت دے دیتا ہے، تو کتنا ہی وہ کوشش کر لے تو اس پر شکر ادا نہیں کر سکتا. فَكَيْفَ إِذَا كَانَ يَعْصِيًا مُجْتَرِعًا، تو پھر کیا حال ہوگا اس کا، اور کیسے شکر ادا کرے گا اللہ عز و جل کا کہ جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے. مجترعاً جرأت کے ساتھ، جری ہے، یعنی جب اطاعت کرنے والا اس کا حق اطاعت نہیں ادا کر سکتا، جب عبادت کرنے والا حق عبادت نہیں ادا کر سکتا، تو جو اور شکر کرنے والا اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو پھر جو جری ہے اس کا کیا حال ہوگا. سلام اللہ. یعنی جو جری ہے، جو اطاعت کر ہی نہیں رہا بلکہ اس کی معصیت کر رہا ہے. فَكَيْفَ إِذَا كَانَ يَعْصِيهِ مُجْتَرِعًا، تو پھر کیا حال ہوگا اس کا کہ جو جری ہے، جرأت کر رہا ہے اس کے خلاف، اس کی مخالفت کر رہا ہے. فَمَهْمَا صَنَعَ بَعْدَئِذٍ لَا يَسْتَطِيعُ يَكْفُرَ عَنْ مَعْصِيَةٍ وَاحِدَةٍ، اور کچھ بھی کر لے وہ استطاعت نہیں رکھ سکتا کرتا کہ وہ اس میں استطاعت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا. وَهَذَا، یعنی اب وہ جو اس نے معصیت کی ہے وہ اسے چھپائے یا اس سے انکار کرے. وَهَذَا مَا تَصَوَّرَهُ الْفِقْرَاتَ الْآتِيَةُ مِنَ الدُّعَاءِ، اور یہ وہ تصور ہوتا ہے فقرات دعا میں سے آ رہے ہیں. ان سے دعا یعنی 16 16ویں دعا، یا وہ اگر پھر اپنے معصیتوں کو اور گناہوں کو چھپا نہیں سکتا، ان سے انکار نہیں کر سکتا. وَهَذَا مَا تَصَوَّرَهُ الْفِقْرَاتُ، یہ تصورات ہیں فقرات کے ذریعے جو آ رہے ہیں امام علیہ السلام کے کون سی دعا میں سے؟ من الدعاء 16، یعنی 16ویں دعا میں سے. یا الہی لو بکیت الیک حتی تسقط اشفار عینی، اللہ وَإِن تَحَبَتْ حَتَّى يَنْقَطِعَ صَوْتِي وَقُمْتُ لَمَنْتَحَبْتُ حَتَّى يَنْقَطِعَ صَوْتِي. اے میرے پروردگار، یا الہی، اے میرے پروردگار، لو بکیتو، اگر میں بکا کروں، گریا کروں تیری وجہ سے، تیرے لیے، یہاں تک کہ میری آنکھوں کی پلکیں چلی جائیں، جھڑ جائیں، گر جائیں. تسقط اشفار عینی، آنکھوں کی میری پلکیں گر جائیں.
وَإِن تَحَبْتُ حَتَّى يَنْقَطِعَ صَوْتِي، اور میں اس قدر تیری اس میں چلاؤں روؤں گریا کروں کہ میری آواز تک جب منقطع ہو جائے، چلی جائے. وَقُمْتُ لَكَ حَتَّى تَنْتَشِرَ قَدَمَائی، اور میں یعنی کھڑا ہو جاؤں تیرے لیے یہاں تک کہ تو منتشر کر دے میرے پیروں کو، یعنی میرے پیر تھک جائیں، پھٹ جائیں. وَرَكَعْتُ لَكَ حَتَّى يَنْخَلِعَ صُلْبِي، اور میں تیری لیے رکوع کروں یہاں تک کہ مثلا بہت زیادہ رکوع کروں، صحیح، یا مثلا ينخلع صلبی، یعنی میں اس قدر رکوع کروں کہ میری کمر تھک جائے مثلا، یا یعنی میں بہت زیادہ رکوع کروں تیرے لیے. وَسَجَدْتُ لَكَ حَتَّى تَتَفَاقَعَ حَدَّ التَّعِي، یعنی مولا یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ رکوع سجود کروں اور بہت زیادہ یعنی رکوع کروں، بہت زیادہ سجدے کروں، یہاں تک کہ میری یعنی اس درجہ پہنچ جاؤں کہ اتنے رکوع کروں کہ مثلا کمر تھک جائے، یا مثلا جو ہے وہ اس قدر سجدے کروں کہ جو کی مقدار یعنی بہت زیادہ ہو، یعنی بے حد بہت زیادہ رکوع سجود کروں. وَأَكَلْتُ تُرَابَ الْأَرْضِ طُولَ عُمْرِي، اور میں پوری زندگی مٹی کھاؤں، طول عمری پوری زندگی میں مٹی کھاؤں. وَشَرِبْتُ مَاءَ الرِّمَادِ آخِرَ دَهْرِي، اور میں پانی پیوں کون سا؟ ماء الرِّمَاد، رماد یعنی مٹیالہ، مثلا رماد جو ہے ویسے تو جو بورنگ کرتے ہیں مائک رماد بولتے ہیں رات کو، رماد یعنی رات یعنی مٹیالہ پانی، یعنی وہ پانی جو صاف نہیں ہے. وَذَكَرْتُكَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ حَتَّى يَكِلُّ لِسَانِي، اور میں تیرا ذکر کروں یہاں تک کہ میری زبان، یعنی امام علیہ السلام یعنی میں اتنا کیا فرماتے ہیں، یا جب میں اتنا روؤں کہ میرے یعنی آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں اور میری آواز منقطع ہو جائے، اور میں اتنا کھڑا ہوں کہ میرے قدم منتشر ہو جائیں، تتنشر، یعنی ورکات لکا، یعنی بہت زیادہ قیام کرے مولا، اور قیام کی وجہ سے مثلا مشکل کا سامنا ہو. رکعت لکا حتی ينخلع صلبی، وسجدت لکا حتی تتفقع حدث، یعنی بہت سجدے کروں، بہت زیادہ سجدے کروں، آنکھیں دکھ جائیں یہاں تک کہ وَأَكَلْتُ تُرَابَ الْأَرْضِ طُولَ عُمْرِي، اور میں آخر عمر تک یعنی مٹی کھاؤں اور گدلا پانی پیوں. وَذَكَرْتُ لَكَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ حَتَّى يَكِلُّ لِسَانِي، اور میں اتنا تجھے یاد کروں، اتنا تیرا ذکر کروں کہ میری زبان تھک جائے. ثُمَّ لَمْ أَرْفَعْ طَرَفِي إِلَىٰ فَاقِ السَّمَاءِ اسْتَحْيَاءً مِنْكَ، پھر بھی میں نہیں اٹھا پاؤں گا اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف، استحیاء منک، جیسے شرم کی وجہ سے. ما استوجبت ذالک، میں وسیئۃ واحدہ من سیئاتی، یعنی کہ تو نے جو ہے وہ میرے گناہوں کو محو کر دیا ہے تمام، یعنی اور تو نے میرے گناہوں کو معاف کیا، مٹایا ہے، یعنی ان کا ایک کبھی میں تجھے یعنی تیری شکر نہیں کر سکتا، اور یعنی تیری اس قدر تو نے مجھ پر اپنے رحمتوں کا اور نعمتوں کا یعنی بوچھار کی ہے کہ میں تجھ سے تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. یعنی تیرا گناہوں کا معاف کر دینا یہ میرے اوپر بہت بڑا لطف ہے، یعنی اللہ کسی کے گناہ کو معاف فرما دے یہ خود ایک بہت بڑا لطف ہے. بہرحال اس کا ترجمہ آپ جو ہے وہ کسی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی نقص ہو، کوتاہی ہو تو انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.